اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری اکیڈمی میں سر کاظمی جیسے نگینے موجود ہیں. کسی کے قرب نے اتنا وقار تو بخشا، کسی کے قرب نے اتنا وقار تو بخشا کہ اپنے لہجے سے ہم بے ہنر نہیں رکھتے. صاحب علم شخصیت کی قربت مل جانا بھی رزق ہے. اچھے لوگوں کی صحبت مل جانا بھی رزق ہے. اچھے دوست بھی رزق ہے. رزق صرف یہ نہیں ہے جو ہم کھا پی رہے ہیں. اچھی کتابیں بھی رزق ہیں. جو ہم دیکھتے ہیں مناظر یہ بھی رزق میں شامل ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے مجھ پہ اتنے زیادہ احسانات ہیں، اگر میں ان احسانات کو گننا چاہوں تو گن نہیں سکتا. اور ایک ایک احسان اتنا زیادہ ہے کہ پوری زندگی اگر سجدے میں پڑا رہوں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو سر سے ہم ریکویسٹ کریں گے، سر کاظمی سے، کہ بچوں کو سر تھوڑا گائیڈ کریں زندگی کیسے گزارنی ہے. اور رزق سے ہی ہم نے بات سٹارٹ کی ہے، تو رزق کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں سر؟ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی النبی المرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اما بعد فقال تبارک و تعالی فی کلام المجید فرقان الحمید وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فجر البصر هل تری من فطور. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. جزاک اللہ. سر عمران، سر عثمان، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس ادارے میں وقتاً فوقتاً مدعو کرتے رہتے ہیں اور مجھے بچوں سے بات کر کے عادت خوشی ہوتی ہے. آپ کے سوال کی طرف بعد میں ہوں گا. آج ہمارے گفتگو کے 3 حصے ہوں گے. سب سے پہلے ایز یوزول ہم بات کرتے ہیں کریکٹر بلڈنگ کی، تعمیری کردار کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد اسی میں یہ جو بات بیسیکلی سر عثمان نے اسٹارٹ کی ہے اسی کو میں آگے لے کے چلوں گا. اور ہمارا جو پچھلا موضوع تھا میں اس سے منسلک بھی ہو جاؤں گا. بات کر رہے تھے تو رزق کے بارے میں بات کریں گے. اور آخر میں آپ نے یہ بتایا 5th جنریشن وارفیئر، ہم اس سے بات کریں گے 5th جنریشن وارفیئر کیا ہوتا ہے. بچوں میں نے آپ کو لاسٹ جب ہماری بات چیت ہوئی تھی تو اس میں یہ بھی دھیان رکھنا کہ میں سر عثمان کی بات کو کنٹینیو کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے؟ آپ کو پچھلا لیکچر یاد ہے کیا، جس سے میں نے موت کی بات کی تھی، زندگی کی بات بورڈ پہ کیا لکھا تھا؟ برتھ لکھا تھا، ڈیتھ لکھا تھا، لائف سائیکل بنائے تھے. تو آج ہم اسے مزید بات کریں گے، اس لائف سائیکل تو مزید بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو ڈفرینٹ اینگل دوں گا. گفتگو کا اینگل ڈفرینٹ ہوگا اور یقیناً آپ نے کسی بھی عالم دین سے نہیں سنا ہوگا، یہ کتاب میں سے بھی نہیں سنا ہوگا. تو وہ میں آج آپ کو اس علم کی انتقال کروں گا اس چیز کے اوپر. ٹھیک ہے؟ ہماری گفتگو جو ہے نا وہ جاری ہے سورہ ملک جو ہے نا، جو قرآن پاک کا جو ہے 77واں سورہ 77 ہے. پورے قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114. کتنی؟ 114 صورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں اور 6666 آیات ہیں. کتنی؟ 6666 آیات ہیں. 114 صورتیں ہیں اور
اس میں 113 صورتوں کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے. ایک سورہ ایسی ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوتا ہے سورہ توبہ. تو لیکن وہ اللہ نے وہ بسم اللہ کسی اور جگہ رکھ دی ہے. شاباش, سورہ نمل میں رکھ دی ہے. تو 114 اللہ نے پوری کر دی ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی کو وجوہات اللہ نے کیوں رکھی ہے. تو ہم جو 77 سورہ قرآن پاک کی سورہ ملک ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ ذات خود فرما رہی ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک, بہت ہی مبارک بابرکت ہے وہ ذات, الذی بیدہ الملک, جس کے قبضہ قدرت میں یہ کائنات ہے, ملک ہے. واہ ہوا قرآن پاک میں جہاں جہاں یہ وہ کا لفظ ہے نا, وہ اللہ کا نام ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے اپنا تعارف چنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق فرمایا. ٹھیک ہے, اب یہ بات اپنے غور سے سنی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس ہستی کو بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق فرمایا. جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ سے فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا. پھر ایک حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت نبیا یا آدم بین الماء والطین, میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام آپ وہ گل نبی میں تھے, یعنی نبی ان کی مٹی پانی سے گندی بھی نہیں گئی, اس وقت بھی نبی تھا. تو یہ آپ وسلم کی جناب جو حیات جاودانی حیات ابدی ہے نا, اس کی طرف ذکر کریں. تو ہم بات کریں حیات کی. ٹھیک ہے نا, سمجھ آ رہی ہے بات؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, جو ہر چیز پر قادر ہے. کل شے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اشیاء خلق فرمائی ہیں نا پوری کائنات میں, اس میں میں نے بتایا تھا آپ کو نباتات خلق کی ہیں, جمادات خلق کی ہیں, نباتات خلق کی ہیں, جمادات خلق کی ہیں, اللہ نے حیوانات خلق کی ہیں. اس کے بعد انسان خلق فرمائے, انسانوں پر آگے کیٹیگرائز کیا اللہ تعالیٰ کے ذات نے. جتنی مخلوقات ہیں وہ کلّا شے ہے. وہ کیا ہے؟ کلّا, ہر چیز, ہر جو شے ہے نا, تو شے کی ڈیفینیشن کیا ہے سائنس کے اندر؟ وہ شے میٹر ہے. کیا ہے؟ میٹر. ٹھیک ہے, شے کو وہ تمام چیزیں جو وزن رکھتی ہیں اور جگہ گھیرتی ہیں, وہ تمام چیزیں جگہ گرتی ہے, یاد رکھنی ہیں. وہ تمام چیزیں جو وزن رکھتی ہیں اور جگہ گھیرتی ہیں, وہ شے کے زمرے میں آتی ہیں. کس کے؟ شے. کل شے, ہر چیز جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے وہ میٹر ہے, مادہ ہے. کیا ہے؟ مادہ. مادہ کے 3 حالتیں اللہ نے بتائیں. کون کون سی 3 حالتیں ہیں؟ ٹھوس, مائع, گیس. ٹھوس, مائع اور گیس, تینوں حالتیں ہیں. پھر اللہ نے یہ بتایا کہ جو میں نے سائنس میں ثابت کیا ہے وہ یہ ثابت کیا ہے کہ مادہ جو نا خلق نہیں کیا جا سکتا, مادہ خلق نہیں کیا, خلق نہیں کیا, اور نہ ہی اس کو ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, میٹر کین نیور بی کریٹڈ nor it can be destroyed. However, it can be transformed from one form to another. ایک فارم سے دوسرے فارم میں چینج ہو, بدلا کیا جا سکتا ہے. اب اس سے ابھی میں نے کیا اس میں سے, اچھا آپ نے جب چیزیں پڑھا کریں تدبر کیا کریں, میں نے غور و فکر کیا کریں, سوچا کریں. جب میں نے اس بات پہ غور و فکر کی, مجھے پتہ چلا کہ یار مادہ کو نہ خلق کیا جا سکتا ہے نہ سب تباہ کیا جا سکتا ہے, لیکن انسان کو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج کر سکتے. تو گیس ہے تو اس کو ٹھوس بنا سکتا ہے, تو ٹھوس ہے تو اس کو مائع بنا سکتا ہے, حالتیں چینج ہو سکتی ہیں. رزلٹ کیا نکلا کہ اللہ نے مادے کو خلق کیا تو وہی طاقت ہی ہے جو اس کو تباہ کر سکتا ہے. جو خالق ہے وہی اس کو, کیوں؟ قرآن کی آیت کرے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اللہ کی ہر چیز پر قدرت ہے, وہ قدرت کاملہ ہے. اس کی کیا ہے؟ قدرت کاملہ. تو وہ قدرت کاملہ کہاں سے کرتا ہے؟ اپنی ولایت سے کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ولایت کے 3 ماخذ ہوتے ہیں. کیا 3؟ ایک ہے علم, دوسری قدرت, تیسری حکومت. اللہ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ کوئی عالم نہیں. اس کا علم اپنا کلی ہے, علم کلی اس کا اپنا ذاتی علم ہے. وہ اگر چاہے تو اس عنایت فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ رزق کی قسم ہے. ٹھیک ہے, قدرت
یعنی کہ اس کے اندر یعنی استعدادی قوت، اس کی پوزیشن، یعنی اس پہ عبور حاصل کرنا اس چیز کے اوپر. ٹھیک ہے. اس بات کیا ہے؟ حکومت. اگر حکومت نہیں ہے تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے. چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں. یہ ولایت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی علم، اس کی قدرت اور حکومت کیا ہے. فار ایگزامپل آپ کو ایک اصطلاح میں یوز کرتا ہوں کہ جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو انسان پیاس اپنا پانی سے بجھاتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ چاہے بے شک شربت بنا لے، بیس تو پانی ہوگا نا. پانی ہوگا تو آپ اسے پیاس بجھا سکیں گے. ایسے ہی ہے. تو اب ہم اس بات پہ چلے جاتے ہیں. تو آگے نا آگے اشیاء کے پھر وجود ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مختلف وجود اشیاء کے. ٹھیک ہے. ایک وجود ذہنی ہے، وجود ملفوظی ہے، وجود مکتوبی ہے، وجود علمی ہے. ٹھیک ہے. وجود ہیں چیزوں کے. کل شے اس کے اللہ نے وجود بنائے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے نا آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کر کے آپ نے پانی کا کانسیپٹ لے کر آیا. کیا؟ تو یہ وجود بنا نا پانی کا، وہ وجود ذہنی ہے. ذہن میں جتنا مرضی سمندر بھر لیں ذہن کے اندر، اس سے پیاس نہیں بجھ سکے گی. بات درست ہے. اس کے بعد نا وجود ملفوظی ہے. ٹھیک. الفاظ کا وجود، پانی، واٹر. ٹھیک ہے. منہ سے کہنا، لفظ کہنا، اس کے وجود ملفوظی بولیں گے. وجود مکتوبی، پانی کو لکھ لیا قلم سے، بے الف پا نونی نی پانی، واٹر WATER واٹر لکھ لیا، وہ وجود مکتوبی ہے. ٹھیک ہے. تو علم آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ پانی جو ہے نا انسان کی پیاس بجھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یونیورسل ٹروتھ بھی ہے. تو یہ اس کی 4 وجود ہو گئے. اس کے اور بھی اقسام ہیں لیکن آپ کے سمجھانے تک اتنی کافی ہے. یہ اشیاء کے حالتیں ہیں، پھر اشیاء کے وجود ہیں. اب میں قدرت اللہ کی پاور سمجھانے لگوں. یہاں سے پھر آگے بات تب سمجھ سکیں، میری بات تب آپ کو سمجھ آئے گی جب یہ بات آپ سمجھ لیں گے. باتیں مشکل تو نہیں کر رہا، سمجھ آ رہی ہیں؟ اچھا. اب نا آپ کے علم میں یہ بات ہے، کیسے آپ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو کہتے ہیں جناب پانی یا تو کنویں میں ملے گا، دریا میں ملے گا. ٹھیک ہے. یا جہاں پانی کا سورس ہوگا وہاں سے پانی ملے گا نا. جہاں سورس نہیں ہوگا تو پانی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. آپ پہلے سورس تلاش کریں گے. اچھا. آپ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچ گیا. آپ نے دیکھا یا گاؤں کا علاقہ ہے، یا یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو برتنوں میں لوگ نا کنویں سے پانی بھر کے لا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ ان سے مانگتے ہیں جناب میں نے پانی پینا ہے، تو وہ پانی دے دیں گے. تو وہ تو اس کی آپ نا ان کے ماتحت ہوگے نا. ٹھیک ہے. اچھا. کہاں سے پانی؟ جی جناب یہ بالکل گاؤں کے باہر ایک کنویں ہے، وہاں سے پانی بھر کے لا رہے ہیں. آپ کو علم ہو گیا یہ پانی کا سورس ادھر ہے. آپ سورس پہ پہنچ گئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ ولایت کی بات ہو رہی ہے، ولی ہونے کی. اللہ ولی ہے. کیوں؟ کہاں پہ؟ آیت الکرسی میں یہ بات، اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لائے. اللہ ولی ہے نا، اللہ سب سے بڑا ولی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب اللہ سب سے بڑا ولی ہے تو اس پر 3 چیزیں ولایت کے ماخذ 3 ہیں: علم، قدرت اور حکومت. اور ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی؟ اس ولایت کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی؟ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ گاؤں کے باہر کنویں ہے، کنویں میں پانی ہے، تو یہ علم میں بات آ گئی. علم میں آنے سے نہ قدرت نہ حکومت، تو پیاس تو نہیں بجھا سکتے. بات سمجھ آ گئی؟ آپ کنویں پہ پہنچ گئے. تو جب کنویں پہ پہنچے تو جب کہ یار سارے چلے جائیں گے پھر میں پانی یہاں سے بھروں گا. آپ نے نہ کہیں سے ڈول کا بندوبست کیا، اس بعد اپنی قمیض اتاری یا کپڑے کا بندوبست کیا اور اس کے ساتھ رسی لگائی. اس رسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سبیل کا نام دیا ہے. کیا نام دیا؟ سبیل. جہاد فی سبیل اللہ. تو آپ نا لکھا کیجیے، لکھا تھا پانی پینے کی سبیل. سبیل لکھا ہوتا ہے نا. سبیل جو ہے نا بیسیکلی کنیکٹیویٹی ہے. سبیل عربی میں اس رسی کو کہتے ہیں جو سورس کو یوزر سے ملا دے. سورس کو یوزر سے ملا دے، اس سبیل اس کو بولتے ہیں.
سبیل میں نہ راستہ، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، سبیل میں نہ راستہ، سبیل میں نہ سورس، ٹھیک ہے. تو جب تک سبیل نہیں ہوگی نا آپ کے پاس، سبیل نہیں ہوگی نا آپ سورس پہ نہیں پہنچ سکیں گے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اس میں کنیکٹ کروں گا، اس بات کو میں کنیکٹ کروں گا. چھوٹی بات نہیں، سبیل بہت بڑی بات ہے. اتنی بڑی بات ہے کہ آپ نا جب میں بتاؤں گا کہیں گے کہ سر نے واقعی کوئی بڑی بات بتائی ہے. سبیل، ٹھیک ہے. اب آپ کے ہاتھ میں رسی کا ایک سر آپ کے پاس، دوسرے سر پہ کیا ہے؟ ڈول. درمیانی رسی ہے نا، اس کو سبیل بولیں گے. کیا بولیں گے؟ سبیل. سبیل سورس سے کنیکٹ کرتی ہے. سبیل نہیں ہوگی سورس سے کنیکٹ ہو ہی نہیں گی. سائنٹیفک فیکٹ ہے یہ. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ نے سبیل کا بندوبست بھی کر لیا، ڈول بھی آپ کے پاس ہو گیا، اور آپ اس کو بولیں گے قدرت ہوگی آپ کی. پانی نکالنے کے لیے قدرت ہوگی، سبیل بھی ہے اور جناب ڈول بھی ہے، اور بازو میں طاقت بھی ہے پانی نکالنے کے لیے. یعنی اس ڈول کو کنویں میں لے جانے کا اور ڈول کو نکالنے کی پاور آ گئی. اس کو بولتے ہیں قدرت. پہلے علم میں بات ہے، علم آ گیا، پانی تک پہنچ گئے، سوچ تلاش کر لیا، اب آپ نے سبیل کا بندوبست بھی کر لیا، قدرت بھی ہوگی. جب یہ آپ کرنے لگے نا کام، اوپر سے آ کے کنویں کا مالک کون آ گیا؟ ان کا بھائی صاحب آپ پانی نہیں بھر سکتے یہاں سے. کیوں بھائی؟ پانی بھائی اس لیے بھر سکتے ہیں، گاؤں والے مجھے 50 روپے مہینہ مجھے ٹیکس دیتے ہیں، تو آپ جب تک مجھے ٹیکس مجھے پیسے نہیں دیں گے تو آپ تو نہیں دیں گے. یعنی آپ کو وہ ایک ڈول نکالنے کے لیے یا نمبر آف ڈولز کو نکالنے کے لیے، یعنی کہ کچھ پانی بھرنے کے لیے آپ کو نا وہ کہتے ہیں مہینہ، چاہے مہینہ پانی پیتے رہے یہاں سے، چاہے ایک گھنٹے کے لیے، چاہے ایک ڈول کے 50 روپے دینے پڑیں گے آپ کو. اب آپ نے 50 روپے جیب سے نکال کر دے دیے، اب حکومت ہوگی. کیا ہوگی؟ حکومت. علم میں پہلے بات آ گئی، قدرت بھی آ گئی، حکومت بھی آ گئی. اب کیا؟ اب سارا کام مکمل ہو گیا. سر اس کو ولایت کہتے ہیں. اب آپ ولی ہو گئے اس پانی کو لینے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے، اس کو اپنے پینے کے لیے، نہانے کے لیے، جو بھی پانی کو یوز کرنا ہے. یہ ولایت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. کیا ہے؟ سب سے چھوٹا درجہ. اگر آپ کو ہمارا اس کرۂ ارض کے اوپر جو نظام تنفس ہے، ہمارا یہ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی فضا میں موجود ہے نا موجود، کاربن مانو آکسائڈ بھی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے. لیکن وہ اتنا اس کی قدرت کاملہ، اتنی بڑی قدرت ہے، وہ اتنا بڑا علیم اور حکیم ہے وہ ذات. یار کاربن مانو آکسائڈ موجود ہے فضا میں، سوال ہی نہیں پاتا تھا وہ ہمارے نسلوں میں کاربن مانو آکسائڈ آنے دے. وہ لاتا آکسیجن ہے، ہمارے پھیپھڑوں کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے، باہر چلی جاتی ہے. یہ ہمارے انسانوں کا اور حیوانوں کا نظام تنفس ہے. وہی کتنا کریم ذات ہے، یعنی کتنی قدرت کاملہ اس کی، کتنی کامل قدرت ہے اس کی، اس کا علم کتنا کامل ہے، اس کی حکومت کتنی کامل ہے. ٹھیک ہے. یہ گیسز جو ہے نا، جب باہم آپس میں ملتی بھی ہیں، اکٹھی رہتی بھی ہیں، مگر پھر بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی. ٹھیک ہے. تو رات کو کیا کرتا ہے اللہ؟ پودے میں نظام تنفس الٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. دن کو ہماری طرح رکھتا ہے. تمام پودے کیا کرتے ہیں؟ آکسیجن اندر لے جاتے ہیں نا، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں. رات کو کیا کرتے ہیں؟ ہاں، رات کو آکسیجن لیتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہماری طرح ہو جاتا ہے، دن کو الٹ ہو جاتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ یار یہ پودے جو ہے نا، گرین پودے ہیں، یہ آکسیجن پیدا کریں گے تو حیوان اس کو لیں گے نا. وہ فیکٹری اللہ نے کریٹ کی ہیں. بات سمجھ آ رہی میری بات؟ تو یعنی وہ کتنا علیم اور حکیم ہے، وہ کتنا زیادہ، یہ اس کی پوری قبضہ قدرت پہ تمام کائنات ہے. کیا جو زمین پہ نظام تنفس آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے کر رہا ہے، تو کیا وہ اللہ کی ذات قدرت نہیں کہ مارس کے اوپر جو ہے نا وہ ہائیڈروجن اور کاربن مانو آکسائڈ سے نظام تنفس جاری کر سکے؟ یہ ہمارے اپنا پلانیٹری سسٹم کی بات ہو رہی ہے. تو دوسرے پلانیٹس میں اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت کاملہ ہوگی، اس کی کتنا علیم ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب وہ تھی پانی والی سبیل. تو آپ نے ہائیڈروجن آکسیجن کا علم تھا، آپ نے کائنات سے پکڑے جناب، اکٹھا کی پانی کریٹ کر لیا. اب اللہ نے اولیاء میں جو چیزیں کی ہیں، آپ سر میں چاند کو 2 ٹکڑے کیے کہ نہیں کیا نا؟ کیا کوئی آج کا سائنسدان کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. آپ سب جب کنکری ہاتھ پہ رکھتے تھے تو کہتے تھے کلمہ پڑھو. یہ تمام کتابوں میں لکھا ہے نا, صحیح بخاری سے مسلم میں لکھا ہے, ان سارے غلط نہیں کہتے. کنکریاں کلمہ پڑھتی تھیں. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو ٹھیک کرتے تھے, مادر ذات اندھے کو آنکھیں عطا فرماتے تھے, اور مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ بات سارے لکھی ہیں نا. وہ کیا, وہ اللہ نے وہ ولایت جو ہے نا اپنے انبیاء کو ولایت عطا کی, وہ اس ولایت کے ذریعے سے سارا کام کرتے تھے. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام تو سنا ہے نا آپ نے, سنا ہوا نام, جو کربلا میں شہید ہوئے تھے. اچھے دن تھے اہل بیت کے, تو وہ ایک نماز پڑھ رہے تھے, تو ان کا بیٹا تھا, اس کا نام تھا شہزادہ علی اکبر. کیا نام تھا؟ علی ابن الحسین علی اکبر نام تھا. ان کو ان کی پھوپھی نے پالا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا, اور آپ کی شکل جو رسول اللہ سے ملتی تھی. اور حضرت حسین نے نا تہجد کی نماز میں دعا کر کے اللہ سے دعا کی تھی, یا اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو ہے نا میرے, جس کی شکل میرے نانا رسول اللہ سے ملتی جلتی ہو. اب نا جو بچے کو لے کے نا امام حسین کے پاس آئیں, اور انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ کا جو بیٹا ہے نا, یہ شہزادہ ہے نا آپ کا, جو کہ 6-7 سال کے ہے, یہ انگوروں کی فرمائش کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ انگوروں کی فرمائش کر رہے ہیں. اور انگوروں کا موسم ہے نہیں, میں کہاں سے لوں, وہ انگور کر رہے ہیں. تو جیسے وہ نماز میں انہوں نے سلام پھیرا, السلام رحمۃ اللہ, اور ایسے ہاتھ کیے, تو اپنے ہاتھوں پہ نا انگوروں کے خوشے آ گئے اور انگور پیش کیے. اچھا, یہ اہل بیت کی ولایت ہے, یہ اہل بیت کی ولایت سمجھا رہا ہوں آپ کو. یعنی وہ تو قدرت کاملہ ہے نا, جو اس نے اپنے بندے بنائے, جن کو اختیارات دیے, جن کو نبوت اور امامت کے درجے پہ فائز کیا, وہ بتا رہا ہوں آپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد بی بی فاطمہ, تو ذرا سا نام سنا بی بی فاطمہ کا, اور واقعہ آپ نے تو یہ تو جو اب یہ اسٹریٹ کے یا گاؤں کے جو مولوی صاحب ہوتے ہیں جمعے کی خطبہ دیتے ہیں, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, اور آپ سر عثمان بھی اس بات کو سپورٹ کریں گے, اور ہماری سیاست حدیثی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور میں آپ کو کوٹ بھی کروں گا, تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا کہ عید کا موقع تھا, اور امام حسن حسین چھوٹے بچے تھے, اپنی ماں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ اماں عید کا دن ہمیں کپڑے چاہیے. ٹھیک ہے. تو بی بی نے کیا جواب دیا تھا کہ آپ کے کپڑے درزی لے کر آ رہے ہیں. حالانکہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ انہوں نے کسی درزی کو کوئی کپڑے نہیں دیے تھے. ایسے ہی سر. تو تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی, تو پوچھا کہ کون ہے. ٹھیک ہے. دروازے پہ بی بی فاطمہ پوچھا کون ہے. جواب آیا کہ انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں, حسنین کا درزی ہوں, میں جوڑے لے کر آیا ہوں. بی بی مسکرائیں تو دیکھا, کیونکہ جبرائیل تو ان کے گھر کا خادم تھا, چکی پیستا تھا, جھولے جلاتا تھا. جبرائیل اسلام آئے تھے, بچوں کے کپڑے لے کر آئے. ان کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ, میری پیارے نبی کی پیاری بیٹی نے کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. اللہ نے کہا جاؤ جبرائیل, جنت میں جاؤ, سلے سلائے کپڑے پورے ناپ کے مطابق, ایک سرخ جوڑا اور ایک سبز جوڑا لے کے آئے. تو اس نے نہیں کہا میں جبرائیل ہوں, نہیں, انہوں نے کہا کہ میں حسنین کا درزی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت کاملہ کی نہیں, یہ منہ سے یہ بات منہ سے نکالتے ہیں, بات پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمارا قرآن پاک بلیو ہے نا, تو سورہ یاسین کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما امرہ اذا اراد شیئا ویقول لہ کن فیکون. ٹھیک ہے. جب وہ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ فرماتا ہے, کیا کہتا ہے؟ کن. وہ کہتا ہے کن, کن میں صیغہ امر ہے, یعنی حکمیہ ہے, ہو جا, فیکون ہو جاتی ہے. بس یہ اس کی قدرت ہے, وہ کمال رکھتا ہے نا. تو اب یہی پاور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنے انبیاء کو کائنات کا نظام چلانے کے لیے, نظام قدرت, نظام عرفان کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو جو عرف عام میں, یعنی اب یہ عرفان بھی بیچ میں, میرے لیکچر میں عرفان بھی تھوڑا سا ایڈ اپ ہو رہا ہے, نیچرلی ایڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس سے بیٹا کہتے ہیں امور تکوینی. کیا بولتے ہیں؟ امور تکوینی. یہ تکوین بولتے ہیں اس کو, یعنی کائنات کو آراستہ کرنے کا نظام.
ٹھیک ہے، وہ آراستگی کہاں نظر آتی ہے کہ ابھی 7 ارب لوگ ہیں اس دنیا میں، کتنے 7 ارب انسان ہیں. ناک ہیں ان کے، ناک میں 2 سوراخ، 3 تو نہیں کسی کے. آنکھیں 2 ہیں، 4 تو نہیں کسی کی. کان کیا ہیں؟ 2 ہیں. دانت 32 ہیں، 2 ہونٹ ہیں. ایسے ہی ہے. 2 آنکھیں ہیں، بال ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آنکھ یہاں رکھی، ایک آنکھ یہاں رکھ دیو. ایسا تو نہیں ہے نا. اس نے ایک بالش میں، یعنی کہ ایک بالش کے اندر اندر پوری نظام چینج کر دی ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک میں آیت آتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ وہ مصور ہے. ٹھیک ہے. جو ارام النساء، یعنی کہ عورتوں کے پیٹ میں شکلیں بناتا ہے، کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے ویسے بنا دیتا ہے. تو اس لیے بچوں جو نا یہ نہیں کہنا چاہیے اگر کوئی کسی کی شکل کو اس طرح ہو تو کسی کے اثر نہیں کہنا چاہیے یار یہ بدصورت ہے. نہیں، وہ خوبصورت ہے. اس خوبصورت نے، اس حسین اللہ نے، حسین و جمیل اللہ نے وہ حسین شخص، وہ انسان پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ہے ظاہری حسن، ایک باطنی حسن ہے. ایک ظاہری حسن ہے جو شکل و شباہ سے نظر آتا ہے، ایک باطنی حسن ہے. اللہ نے وہ کمال رکھا ہے کہ اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے. نیک اعمال کی جو آپ کے جو ہے سر عثمان نے آپ کو بات بتا رہے تھے، میں اس کو چیزوں کو جوڑ رہا ہوں واپس، سمجھ آ رہی ہے. تو اب وہ باطنی حسن کہاں پہ ہے؟ وہ یہ بات جو آیت آگے چلتی ہے نا، تو یہاں میں نے کور کر لی. الذی خلق الموت والحیات، یہ سر عثمان نے بات کی تھی، یہ بات کی ہے نا. وہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو اور زندگی کو خلق فرمایا. تو صرف موت زندگی کو خلق نہیں فرمایا، موت سے ریلیٹڈ تمام چیزیں اس نے خلق فرمائی ہیں. یعنی میں آپ کو ابھی تعویل بھی پیش کر رہا ہوں آیت کی، کہ علماء نہیں بتاتے، تعویل بتا رہا ہوں. یعنی موت سے ریلیٹڈ جتنے بھی امور ہیں نا، تکوین کی جتنے امور، یہ تکوین آرائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 ارب لوگوں کی شکلیں الگ الگ بنائی ہیں. ٹھیک ہے. یہ آنکھوں کے ڈسٹنس نہیں ملتے آپس میں کارنیا کے، یا فنگر پرنٹ نہیں ملتے. 7 ارب لوگوں سے فنگر پرنٹ ملتے ہیں. کیسا کمال رکھنے والا اللہ ہے. ٹھیک ہے. آپ سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں شکل بنائی ہے اور پرفیکٹ بنائی ہے اندھیرے میں. کوئی مصور اندھیرے میں تصویر بنا سکتا ہے؟ کوئی اندھا مصور تصویر بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ انسان کے اندر کے کمالات جو ہے نا وہ بھی رکھے ہیں، اور ظاہری کمالات بھی اس نے رکھے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ یہ پرکھنا چاہتا ہے کہ بہترین عمل کس نے کیا ہے. سر عثمان نے یہی بات کی ہے نا کہ پرکھنا کہ ایمانداری کیا ہے، ایمانداری سے زندگی گزاری ہے. تو اب میں تھوڑا سر عثمان کی بات کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں، کریکٹر بلڈنگ کی طرف آ رہی ہے. ہاں ایک بات میں کور کر دوں، سبیل. کیا سبیل؟ میں نے آپ سے ان کی بات کی، صحابہ کرام اجمعین ہیں، اہل بیت عظام ہیں. سر یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے. ایک وہ تھا کہ قدرت تھا کہ ہم نے ابھی اس چھوٹی سی ولایت جو ہمارے پاس علم ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ کنیکٹ. ہر بندہ نہیں چاہتا، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ یار میں اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤں، اللہ سے میری کنیکٹیوٹی ہو، اللہ سے کوئی رشتہ داری ہو یار. ٹھیک ہے. میں آج صبح بڑا زبردست کلپ سن رہا تھا، ہے میرے پاس موجود، انشاءاللہ میں کلپ بھی سناؤں گا. جو علامہ حسن رسول اللہ نے شہید ہو گئے لبنان میں، رات کو شہید ہیں، صلیب بمباری شہید ہیں. اتنی خوبصورت بات کر رہے تھے، مجھے بہت پسند آئی ہے، اور اس میں عمل بھی کر رہا ہوں، اور یہ پتہ کی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے جب کبھی سخت پریشان ہو جاتا ہوں نا، بہت انسان ہوتا ہے پریشان، کبھی کوئی فکر، کبھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی. سر میں بتا رہا تھا عمران، میں جب خود سخت مشکل میں آ جاتا ہوں نا، سخت مشکل پریشانی ہوتی ہے یار، کوئی حل نہیں نکل رہا یار. تو جیسے سر عثمان نے بتایا نا کہ ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، حل ہونے والی، اس کا سولوشن کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. لیکن انسان نا، قرآن کہتا ہے کہ فطرتاً جلد باز ہے، انسان جلد بازی کرتا ہے، انسان نہ شکر ہے، پریشان ہو جاتا ہے. میں کیا کرتا ہوں، میں آرام سے نہ وضو کر کے نہ اپنے بیڈ پہ لیٹ جاتا ہوں، صوفے پہ بیٹھ جاتا ہوں، آنکھیں بند کر لیتا ہوں یوں کر کے، اور نہ میں پریشانی کو ذہن میں رکھتا ہوں
یہ پریشانی یہاں ذہن میں رکھتا ہوں، پریشانی یہاں اندر پریشانی، یہ پریشانی ہے مجھے، ٹھیک ہے. آنکھیں بند کر کے میں یہ شروع کرتا ہوں، ایسے کر کے ریلیکس ہو جاتا ہوں، بالکل پانی پیتا ہوں، ریلیکس ہو کے آرام سے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ اللہ کو یاد کرتا ہوں. اور میں یہ پریشانی کو میں کہتا ہوں آرام سے کہنا شروع کر دیتا ہوں، اللہ مالک ہے، 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 اللہ مالک ہے. سو جاتا ہوں، مجھے نیند آ جاتی ہے. لوگوں پریشانی تو نیند نہیں آتی، ماشاء اللہ. میں سو جاتا ہوں. میں اس مالک پروردگار، اس رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں جب صبح اٹھتا ہوں نا تو مجھے فوراً حال میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں ایسے نکلا ہوں نا صبح تو دیکھا کہ جیسے سر ایسا ہوا ایک دفعہ میں سخت پریشان تھا نا، سر زبان سخت پریشان تھا، بہت بڑی گندی والی پریشانی تھی. تو میں سو گیا، صبح فریش اٹھ کے تو میں نے موٹر بائک سٹارٹ کی تو پنڈی صدر آ گیا. اس دن اتوار تھا. اب وہ زمانہ ختم ہو گیا. پہلے وہ صدر میں نا وہ سر نہیں تماشے والے نہیں آتے تھے، تو سانپ دکھانے والے، پٹاریوں والے، آج کل ختم ہو گئے. ہاں تو ادھر یہ جو جی پی یو چوک نہیں، جی پی یو چوک دیکھو آپ نے، جی پی یو صدر جو ہے، جی پی یو چوک ہے نا سر، اس کے سامنے نا وہ کتابوں کا وہ لگاتا تھا، وہ کیا کہتے ہیں، اولڈ بکس نا، اس کا کتابوں کا ایک وہ یعنی مینا بازار لگتا ہے، ہزاروں میں سا کتاب جو پسند اٹھا لیں. تو ایسے سر نا میں گزروں سے ایک مجھے نا کتاب چھوٹی سی ملی نا، انگلش میں کتاب تھی، ناول تھا تو کالنس کا. تو وہ میں نا وہ ناول پڑھا تھا. میں نے ناول اٹھایا نا، تو ناول جب اٹھا ایسے کر کے اس کو کھولا، لیفٹ سے جب پڑھا نا، فرسٹ پیج پڑھا نا ادھر سے، یقین کریں میرے پرابلم کا حل لکھا ہوا تھا. ایگزیکٹ وہی جو مجھے پرابلم تھی اس کا سلوشن دیا ہوا تھا. جیسے پیپر میں سوال آتا ہے نا، اس سوال کا حل لکھتے ہیں نا آپ تو اصل حل کیا ہے، کتاب میں تھا نا، کتاب سے آپ نے رٹا لگایا تو یاد کیا، تو اس کتاب سے آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کا یہ سلوشن ہے. تو اس کا سلوشن کہنے کے دیا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا سلوشن کے ذریعے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیوٹی کی یہ حالت ہونی چاہیے، انسان کی ایمان کی حالت ہونی چاہیے. اچھا اب وہ وسیلہ و سبیل، ٹھیک ہے، وہ وسیلہ سبیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ نے بنائی ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. ٹھیک ہے. سم ٹائمز آپ یوں کریں نا، اللہ مالک کے ذہن رکھیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے نبی ہیں، آپ کو مشکلات آتی تھیں، آپ اللہ کو یاد کرتے تھے، آپ تو وہ تھے، علامہ اقبال کہتے ہیں بات بزرگ تھی بس قصہ مختصر، اللہ کے پاس تو ہی سب سے بڑا ہے، تیرے پاس تو اللہ کے پاس تو کوئی بڑا نہیں ہے، تمام انسانوں میں وہ سپریم ہستی ہے نا. کیوں سر؟ تو وہ جو کنیکٹیوٹی ہے نا یار، ہم اتنی خوش قسمت ہیں یار، ہم افسروں کی امت ہیں. اچھا مجھے بعض دفعہ فیئر ہوتا تھا، ٹھیک ہے، مجھے فیئر ہوتا تھا کہ یہ جب معرفت کا عرفان کا درجہ بڑھتا ہے نا، پھر یہ فیئرز آتے ہیں انسان کو، یار کوئی ایسا نہ ہو کہیں کہ میں جب مر جاؤں، اور ظاہر ہے تو وہ تو آپ سلم جو ہے نا وہ شافی میشر ہیں، میشر شفاعت فرمانے والے ہیں، اور میں ان کو امتی بھی ہوں. تو ایسا نہ کہیں کہ سجاد کاظمی اٹھو میری امت سے نکل جاؤ، میری امت کے حدود سے، میری امت سے باہر نکل جاؤ. یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن اللہ مجھے مرنے سے پہلے نا مجھے سارے گناہ معاف فرما دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سب ناراض ہو جائیں، اس دنیا کی زندگی میں ناراض ہو جائیں میرے سے، آپ یہ کہہ دیں کہ نکل جاؤ میری امت سے فارغ ہو. میں کہاں جاؤں گا پھر؟ کوئی ہے حدود؟ اللہ بھی کہے گا میری کائنات کے حدود سے نکل جاؤ. یہ ہے، یہ اللہ یہی کہتا ہے یہاں پر، وہ والعزیز الغفور، وہ عزتوں والا ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے. جو عزت والا ہے وہ عزت دیتا بھی ہے، ٹھیک ہے.
بول عزیز عزتوں والا ہے، عزت وہ دیتا، عزیز ہے عزتوں والا ہے. جو عزت کا مالک ہے تو نیچے عزت دے سکتا ہے نا کہ نہیں. آپ کو عزت چاہیے تو عزت وہاں سے ملے گی، اس سبیل کے ذریعے سے ملے گی. غفور گناہوں کا معاف فرمانے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے. اس سے توبہ کریں، استغفار قبول کرے گا. اللہ جی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ نے پے در پے جو ہے نا کتنے 7 آسمان بنائے. کتنے 7 آسمان بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تمہیں نظر آتا ہے کوئی فرق نظر آتا ہے اس کی بنائی چیزوں میں؟ کچھ فرق نظر آتا. اللہ آپ رات میں کوئی غلطیاں نکال سکتے ہیں؟ اللہ نے رات بنائی غلطیاں نکال سکتے ہیں؟ اللہ نے دن بنایا غلطی کو نکال سکتے ہیں؟ کوئی کسی عورت نے کوئی ایسا پیدا کیا ہے کہ اس میں سے غلطی نکال سکے؟ نہیں نکال سکتے. یہ بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ تو یہاں یہ بات نا میں نے بتایا اذان ہو رہی ہے ویسے جی اقامت واقعات اس لیے بیان کرتا ہوں کہ جو نا یاد رہ جاتے ہیں بچوں کو واقعات. کہانی واقعات بڑا اور چھوٹا نا واقعے سے یاد رہ جاتی ہے بات. ادھر بیٹھے. تو بچوں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو کائنات کا نظام ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات توحید ہے. ٹھیک ہے. اللہ عادل ہے کہ اس نے موت اور حیات کو خلق فرمایا ہے. اپنی تمام تر کون و مکان یعنی کہ جہاں کلّہ شے بنائی اس کلّہ شے کے ساتھ اس نے ٹائم اینڈ اسپیس بنایا. کیا بنایا؟ ٹائم، کون اور مکان. ٹھیک ہے. ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ. ٹھیک ہے. کون ہے اور کیا ہے اس نے جو خلق فرمایا وہ کلّہ شے ہے. تو کون سے پہچان بنائی اس نے، پہچان خلق کی اس نے. یہ اس نے آئیڈینٹیفیکیشن کا علم خلق کیا، چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا. یہ کوّا ہے، یہ طوطا ہے، یہ گھڑی ہے، یہ اے سی ہے، یہ کارپٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ کون ہے، یہ کون کا علم ہے. ٹھیک ہے. مکان مین اسپیس، وجود، ٹائم اینڈ اسپیس. ٹھیک ہے. تو یہ کلّہ شے جو ہے نا ٹائم اینڈ اسپیس میں رہتی ہے. ٹھیک ہے. جو ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر چلی جاتی ہے وہ کلّہ شے میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہاں کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ خود شے نہیں ہے. خود شے ہوگا نا پھر وہ اللہ نہیں رہے گا. پھر توحید باطل ہو جائے، توحید زائل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وہ کلّہ شے کو بتانے والا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نا سورہ یاسین بڑی عجیب و غریب آیت. میں سے بڑا غور کرتا تھا یار 114 صورتیں ہیں تو آخر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں بنایا ہے؟ سورہ واقعہ کا کیوں نہیں بنایا دل؟ جنا اس کے بعد سورہ دہر ہے، اس کے بعد نا سورہ مزمل ہے. ٹھیک ہے. سورہ مدثر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گرمیاں آتی تھیں وہ چادر رکھتے تھے، لائٹ قسم کی چادر ہوتی تھی. چادر کو عربی میں مدثر کرتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مدثر. جو گرمیوں میں چادر لیتے پتلی سی ہوتی ہے، آج پتلی سی چادر اپنے کمرے پہ رکھتے تھے. کملی آپ کی پتلی سی ہوتی تھی، اس کو مدثر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں اپنے حبیب کو جب یاد کرتا ہے یا ایھا المدثر ہے چادر اوڑھنے والے. تو سردیوں میں سردی لگتی ہے نا تو موٹی چیز لیتا ہے. آج سے کمری موٹی ہوتی تھی، کالے رنگ کی کمری نا آپ اوپر رکھتے تھے. یہاں دیکھتے نہیں بازار میں بکتی بھی ہے نا کالی چادر لوگ پہنے سردیوں میں پہنتے ہیں. تو اس کو مزمل بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مزمل. اے کملی والے. یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو نا ان کی کیفیتوں سے پسند فرمایا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب نا اب میں نے آپ کو حیات کے کانسیپٹ پہ لے کے جب بات کلوز کر دوں گا پھر. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں جگہ آیت آتی ہے کہ مَا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ آثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم ہی لکھتے جاتے ہیں. ہم ہی زندگی سے موت دینے والے ہیں. زندگی سے موت میں نے دینی ہے. میں مارنے کا حق مجھے ہے. جس نے پیدا کیا اسی کو مارنے کا حق اللہ نے دیا. ٹھیک ہے. تو جب کوئی خودکشی کرتا ہے کسی کو مارتا ہے نا تو اس لیے وہ مجرم بن جاتا ہے کیونکہ اللہ سے حق نہیں دیا. یعنی انسان کو اپنی جان لینے کی اللہ نے حق نہیں دیا.
کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اس مالک نے پیدا کیا، تو جان لینے کا حق بھی اسی نے اپنے پاس رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ہم ہی موت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نکتب ہو، اور ہم لکھتے جاتے ہیں. کیا سر؟ لکھتے جاتے ہیں. لکھتے جاتے ہیں. نکتب ہو ما قدم و آثارہم، تمہارے اقدام اور آثار لکھ رہے ہیں. انگلش میں بولیں گے وی آر رائٹنگ یور ایکشن اینڈ ایفیکٹس. کیا لکھ رہے ہیں؟ ہمارے ایکشن بھی لکھ رہے ہیں، ایفیکٹس بھی لکھ رہے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے یوں میں کہتا ہوں بچوں، سمجھ آ رہی؟ مشکل باتیں نہیں ہیں نا. ایکشن کیا ہے؟ ایکشن یہ ہے کہ ایک جگہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اعلان ہوا کہ یار ایک اینٹ لگا دیں یہاں پہ. آج کل اینٹ نا میرے خیال 10-12 روپے کی آ رہی ہے ریٹ میں. تو اس سے پیسے تو ہوتے ہیں 10-12 جیب میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. یار میرے پاس 50 روپے ہیں تو 4 اینٹیں کر لو یار. ٹھیک ہے. 4 اینٹیں مسجد میں میری طرف سے ہوں گی. ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میرا گھر جہاں پہ بن رہا ہے نا، کسی ایک اینٹ لگائی ہے نا، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی اور وہ جو نا وہ اللہ کا نام لیا جائے گا، اس بندے کو ثواب ملتا رہے. بندہ مر گیا یار 4 اینٹیں بیٹا، وہ 4 اینٹیں خریدی مسجد دینے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 15-20 منٹ. یا کوئی یار میں پیسے دے دیتا ہوں آپ خود اینٹیں خرید لیں. حصہ تو ڈال گیا، چاہے وہ سیمنٹ خرید لیں، بجلی جو بھی خرید لیں. وہ ایکشن تھا، ایفیکٹ رہے گا. میرا یہ لیکچر جو ہے نا، یہ میری باتیں نا جو میں آپ سے کر رہا ہوں نا، یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں. اور ایکشن جو ہے نا اللہ تعالیٰ خود کیا میں ریکارڈ کر رہا ہوں نا، میں تمہاری ایکشن کو لکھ رہا ہوں اور ایفیکٹ بھی لکھ رہا ہوں. اب آپ نے مسجد میں اینٹ لگائی، وہ آپ کا ایکشن تھا. آپ دنیا سے چلے، آپ نا بڑے ہو گئے، افسر بن گئے، زندگی گزار لی. ٹھیک ہے. وہ جب تک مسجد آپ گزریں گے نا، یار اے مسجد جامع مسجد پہ ایک پنڈ دی پارٹی میں پہلی تنخواہ ایسی میں اٹھاں دیتی ہیں سن. اب بندہ مر گیا جناب نے ثواب لکھا جاتا ہے. اور اگر جیسے سر عثمان نے اپنا ادارہ بنایا یا سر عمران نے ادارہ بنایا، میں نے ادارہ بنایا، ہم ادارے چلا رہے ہیں، اگر یہاں گناہ کی بات ہو، کیا ہو؟ ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون سے گناہ کی بات ہو سکتی ہے؟ مثال کو دے سکتے آپ بڑے ہیں، آپ مجھے مثال دیں ایسا ادارہ جہاں گناہ کی بات ہوتی ہو. سر جو غلط کام ہے، ہاں مثلا کوئی بھی بتاؤ نا. اسلام کے خلاف کوئی بھی. ہاں کھل کے بولو نا، کھل کے بولو. گناہ کی ایگزامپل دو. ہاں ایگزامپل، میں ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو، پھر آپ مزید ایگزامپل کریٹ، صرف آپ کے مائنڈ کو ایجوٹیٹ کرنے کے لیے کوشچن کر رہا ہوں. مثال اگر سن میں ہے کہ نہیں ہے؟ سن میں ہے نا، سن میں. ٹھیک ہے. اگر اب سر عمران جو ہے نا زیادہ پیسے کما لیں گے، یہاں پہ اسکرین لگا دیں اور یہاں پہ نا ادھر وہ کیا کہتے ہیں سر، وہ اسکرین لگا دیں اور پروجیکٹر لگا دیں اور فلم ملٹی میڈیا لگا دیں جناب، زبردست. کیا اور یہ سینی پیکس نہیں بنے یار، مطلب ریاض صاحب نے سینی پیکس نہیں بنایا ہے نا. آج کل سینی پیکس ہے نا، ڈی ایچ اے میں سینی پیکس ہے. کسی دن جگرنڈا میں لے جاتے ہیں، میری طرف سے چائے ان کو بلائیں گے. ٹھیک ہے سر. ان کو پتہ چلے یار جگرنڈا بھی کچھ ہے، کلب کیسے ہوتا ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ کلبز ہیں. ٹھیک ہے. ان میں جو ہے نا سینما بن گیا. اب اس سینمے میں قصور نہیں ہے سینمے کا. سینمے میں فوج فلم بھی چل سکتی ہے اور وہاں حج کی تربیت کے لیے جو بھی فلم چل سکتی ہے. اگر حج کی تربیت سب کو بٹھا کے بتائیں گے حج ایسے کرتے ہیں، آرام ایسے باندھتے ہیں، ایسے پہنچیں گے، وہ کیا کہ طواف اس طرح کریں گے. ٹھیک ہے. اس طرح سارا وہ حج کی ساری بات بتائیں، وہ تو ثواب ہوگا نا. یس سر. اگر وہاں پہ اگر گندی فلم لگا دیں گے پھر ثواب ہوگا. نو سر. اگر وہ سینی پیس سینما جو ہے نا وہ استعمال اسی مقصد کے لیے ہوتا رہے کہ یار ادھر نہ گندی چیز کی تربیت دینی ہے، لوگوں کو ذہن پالیوٹ کرنے، خراب کرنے. اور اب میرے اگلے لیکچر کے لیے میں نے آپ کا ذہن تیار کر لیا ہے. 5th جنریشن وار میں بات کرنی نا ہم نے. ٹھیک ہے. ذہنوں کو پلیوٹ کرنا، ذہن کے اندر نا گندگی بھر دینا، مائنڈس کو پوائزن کرنا. پوائزن مائنڈ کو، ایک ہوتا ہے نا جسم کو زہر دینا، یعنی زہر کا ٹیکا لگانا، چائے میں زہر ڈال دینا، شربت میں زہر دینا. وہ آپ نے جسم کو مار دیا ہے.